نیکسٹ منتھ 14 فروری ہوگا، جو ایک ویلنٹائن ڈے محبت کا دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس میں گرلز یا بوائز فرینڈشپ کے ذریعے کہیں نہ کہیں نوجوان جو ہیں زنا کی طرف جاتے ہیں اور وہ اسے محبت سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ حقیقت میں محبت ہے یا پھر کچھ اور؟ نوجوان جس کو محبت سمجھتے ہیں، اصل محبت ہے ہی نہیں۔ اس کو ہم ایسے سمجھیں گے، ایک آدمی ہے، وہ ایک جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مچھلیوں کو دانہ ڈال رہا ہے اور مچھلیاں کھانا کھا رہی ہیں۔ دوسرا آدمی برابر میں آتا ہے اور وہ اس میں سے کانٹا ڈالتا ہے اور مچھلی کو پکڑتا ہے، مچھلی کو زمین پہ پٹک کے مارتا ہے اور اس کے بعد اس کو آگ میں جلا کے بھون کے کھاتا ہے۔ اب جو آدمی دانہ ڈال رہا تھا مچھلی کو، اس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں مچھلی کو مارا؟ تو اس نے کہا آئی لو فش، مجھے فش پسند ہے۔ تو وہ جو آدمی بیٹھا ہوا دانہ ڈال رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو لو نہیں ہے، لو تو یہ ہے جو میں ان مچھلیوں کے ساتھ کرتا ہوں، میں ان کو دانہ دیتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کی حفاظت کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ اب دونوں ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں فش پسند ہے، لیکن آپ خود دیکھیے کہ ایکچوئل میں محبت اس آدمی کو ہے جو اس کو دانہ ڈال رہا ہے، جو ان کی واقعی فکر کرتا ہے۔ لیکن جو صرف اپنی لذت کے لیے، اپنے سکون کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو ہوس کہتے ہیں۔ اس سے اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر ویلنٹائن ڈے اور بہت سارے ڈیز جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، یہ لو پہ ڈیپینڈ ہے ہی نہیں، یہ سارے لسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو کیا اس ہوس سے ہم سکون پا سکتے ہیں کہ اس اپنی جو ریپروڈکٹیو سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسے کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ، جو ہمارے نوجوان بھائی بہن ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، وہ اس چیز کا تجربہ بھی کرتے ہیں اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ جب ہم ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے پارٹنر سے بہت ساری امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان ریلیشن شپ میں آنے کے بعد ہمیں ساری چیزیں مل جائیں گی جس کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ایکچوئل میں پریکٹیکل لائف میں یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ نہ لڑکی کے گھر والے ایگری ہوتے ہیں، نہ لڑکے کے گھر والے ایگری ہوتے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو سکون، جو تسکین نکاح کے بعد ملتی ہے اور جو ضرورت نکاح کے بعد پوری ہوتی ہے، وہی ضرورت جو ہے وہ ریلیشن شپ سے پوری ہو جائے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکیاں جو ہے وہ اکیلے میں ملنا چاہ رہے ہیں، کہیں پر انہوں نے کوئی جگہ ڈیسائیڈ کر لی کہ یہاں پر ہم ملیں گے۔ لڑکا کچھ اور امید لے کر گیا ہے کہ میں اس طرح اپنی ضرورت پوری کروں گا، لڑکی کچھ اور امید لے کر گئی، لیکن وہاں پر ماحول کچھ اس طرح کا کوئی آ گیا، تو اب وہ چھپتے جو ہے، ڈرتے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی۔ رات بھر وہ ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ذہنی سکون نہیں مل پاتا۔ جو سکون نکاح کے اندر ہے وہ ریلیشن شپ سے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نوجوانوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، رات بھر وہ چیٹنگ کرنے کے بعد بھی ان کو وہ سکون نہیں مل پاتا جو شادی کے بعد مل پاتا ہے، تو نہ تو ان کا پڑھائی میں من لگتا ہے اور نہ ان کا بزنس میں من لگتا ہے، نہ گھر پریوار والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نوجوان کپل ہیں، لڑکا اور لڑکی، وہ ایک ساتھ کھلے میں نہیں گھوم پاتے ہیں، کھلے میں وہ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے چل نہیں پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد تو ان کو کوئی روکے گا، کوئی ٹوکے گا نہیں۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے گھر جائے نکاح سے پہلے، کچھ پھول لے کر کے جائے یا کپڑے وغیرہ لے کر کے جائے، تو اس کے گھر والے تو بہت ماریں گے اس کو، لیکن اگر شادی کے بعد جائے تو اس کے لڑکی کے گھر والے تعریف کریں گے کہ دیکھو ہمارا داماد کتنا اچھا ہے، لڑکی کے لیے پھول لے کر آیا، لڑکی کے لیے کپڑے لے کر آیا۔ تو یہ فرق ہے ریلیشن شپ میں اور نکاح میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج کل کے ماحول کو دیکھتے ہوئے زنا جو ہو رہا ہے وہ آسان ہو رہا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نکاح دراصل میں ایک پیکٹ کا نام ہے، ایک کمپرومائز کا نام ہے، جس میں لڑکے والے اور لڑکی والے، ان دونوں کے بیچ میں ایک کمپرومائز ہوتا ہے، ایک پیکٹ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا آج سے ہمارا اور لڑکی آپ کی یہ ہو گئی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ نکاح اس کو کہتے ہیں۔ نکاح کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے موقع پر 3 خرچے ہیں عام طور پر جو احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا خرچہ ہے نکاح کے مہر کا، وہ بھی لڑکے کے اوپر ڈالا گیا ہے اور وہ بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں ڈالا گیا۔ دوسرا خرچہ ہے نکاح کے بعد مٹھائی تقسیم کرنا، جس میں ہم چھوارے یا کھجور وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ اور تیسرا خرچہ جو ہے وہ ولیمے کا خرچہ ہے، وہ بھی لڑکے کے اوپر ڈالا گیا ہے، کیونکہ لڑکے کے یہاں پر فیملی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے یہاں پر ایک ممبر ایڈ ہو رہا ہے، لیکن لڑکی والوں کے یہاں پر ایک ممبر مسنگ ہو رہا ہے، تو ان کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں ڈالا گیا، ایک بھی پیسے کا خرچ نہیں ہے۔ تو لڑکی والوں کے لیے تو اس طرح آسان ہے، اور لڑکوں والوں کے لیے اس طرح آسان ہے کہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے، میں ولیمہ کس طرح کروں، میرا نکاح ہوا ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں۔ کہا کھجور بانٹ دو، تمہارا ولیمہ ہو جائے گا۔ اس سے آسان نکاح کا کانسیپٹ کہیں پر ہے ہی نہیں۔ نکاح میں عورتوں کے اوپر ایک بھی پیسے کا خرچ نہیں ڈالا، ایک بھی پیسے کا بوجھ نہیں ڈالا اسلام میں۔ 3 خرچے ہیں نکاح کے موقع پر، ایک تو مہر کا خرچہ ہے، وہاں پر لڑکا دے گا پیسے لڑکی کو، دوسرا مٹھائی کا خرچہ ہے، وہ بھی لڑکے کے اوپر ہے،
اور تیسرا ولیمہ کا ہے، ریسیپشن کا ہے، وہ بھی لڑکے کے اوپر ہے۔ لڑکی کا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہے اسلام میں، اتنی آسان شادی۔ آپ لوگ خود بھی زنا سے رکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی زنا سے روکیں۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ زنا سے آپ کو وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی جو نکاح سے ہوگی، اور والدین سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ نکاح کو آسان کر دیجئے، اور جو باؤنڈیشن اور جو خواہ کا فضول بوجھ ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، برائے مہربانی اس بوجھ کو اتار دیجئے اور بچوں کے لیے حلال دروازے کھول دیجئے۔